آج کا عنوان ہے شبات۔ آپ سب کو یہوشوا ہمشیاہ کے جلالی اور مقدس نام میں شبات شلوم۔ سبت کا معنی کیا ہے؟ لفظ سبت عبرانی زبان میں 7ویں نمبر کو بھی کہتے ہیں، جبکہ اس کا معنی آرام کا دن یا کام سے رک جانے کا دن بھی ہے۔ بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق سبت سب سے پہلے پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ملتا ہے، کیونکہ سبت کو تخلیق ہوتے وقت ہی مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اس کے لیے پڑھیں پیدائش 2 باب کی آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ ہاللویا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سبت کا دن کتنی اقسام کا ہے۔ بائبل مقدس میں ایک دن کے دورانیہ کو آفتاب غروب سے آفتاب غروب تک مانا جاتا ہے، جس میں تقریباً 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں پیدائش 1 باب کی آیت نمبر 5۔ 100 سال کو بھی ایک دن قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں ہنوک 53 باب آیت نمبر 3، دانیل 9 باب آیت نمبر 24۔ 1000 سال کو بھی ایک دن کہا گیا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں زبور 90 آیت نمبر 4، دوسرا پطرس 3 باب کی آیت نمبر 8۔ اس میں سے دوسرا پطرس 3 باب کی آیت نمبر 8 پڑھ دیں۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ آمین، ہاللویا۔ بائبل مقدس کا سبت کتنی اقسام کا ہے؟ 7ویں دن کو سبت کہا گیا ہے۔ پیدائش 2 باب آیت نمبر 1 سے 3 تک ہم نے پڑھا ہے۔ عید فطیر کے پہلے اور آخری دن کو بھی بائبل مقدس سبت کہتی ہے۔ اس کے لیے دیکھیں اخبار 23 باب کی آیت نمبر 6 تا 8۔ اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو، اسی میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ آمین۔ پہلا دن جو ہے وہ کیا ہو؟ اس میں آرام ہو اور کوئی خادمانہ کام نہ کیا جائے۔ آگے پڑھیں، اس کو 8 تک پڑھنا ہے۔ اور 7ویں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزرانا، اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو، اور اسی روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اس میں پھر سبت منایا جائے، کوئی خادمانہ کام نہ کیا جائے۔ عید فطیر کا پہلا اور آخری دن بھی کیا کہلاتا ہے؟ سبت کہلاتا ہے۔ یوم تروہا کی عید کو سبت کہا گیا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگیں پھونکے جائیں۔ یہ خاص آرام کا کیا ہے؟ دن ہے۔ یہ یوم تروہا جو ہے یہ دراصل سبت کا دن ہے۔ ہاللویا۔ تو یہ سارے حوالے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بائبل جو ہے سبت کتنے قسم کا بتاتی ہے۔ بائبل سبت کتنے قسم کا ہمیں بتاتی ہے یا متعارف کرواتی ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ یوم کفارہ کی عید کو بھی سبت کہا گیا ہے۔ اخبار 23 باب کی آیت نمبر 26 تا 32 پڑھیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اور اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا، اور تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے۔ اور جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کو کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ اور تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سب ہو، اسی میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنے سبت کو ماننا۔ تو یوم کفارہ کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ 7ویں مہینے کی 9ویں تاریخ سے لے کر کیا کیا جائے؟ 10ویں کی شام تک کیا کیا جائے؟ سبت منایا جائے۔ ہاللویا، باروک ہشم، ہاللویا۔ عید خیام کے پہلے اور آخری دن کو بھی بائبل سبت کہتی ہے۔ اخبار 23 باب کی 33 تا 36 پڑھیں۔ اچھا یہ پڑھ لیجئے گا، یہاں بھی عید خیام کا پہلا دن اور آخری دن کیا ہے؟ سبت ہے۔ عید خیام کا آخری اور پہلا دن کیا کہلاتا ہے؟ سبت ہے۔ اچھا جی، چھٹکارے کے سال یعنی 7ویں سال کو بھی سبت کا سال کہا گیا ہے۔ اخبار 25 باب آیت نمبر 3 تا 4 پڑھ دیں۔ 6 برس ہونا اور بونا، اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو۔ یہ سبت خداوند کے لیے
हो, इसमें ना तो अपने खेत को बोना और ना अपना अंगूरस्तान को छांटना। हालेलुया। हालेलुया। तो 7वें साल को भी क्या कहा गया है? सब्बत कहा गया है। सो ये भी एक क्या है? सब्बत है। अच्छा जी, इसी 7वें साल को बाइबल छुटकारे का साल भी कहती है। इस्तिस्ना 15 बाब आयत नंबर पहली। हर 7 साल के बाद तू छुटकारा दिया करना, और छुटकारा देने का तरीका ये है हो कि अगर किसी ने अपने पड़ोसी को, हालेलुया, एक ही आयत पढ़नी है जी। हर 7वां साल जो है वो क्या होगा? छुटकारे का साल होता है। बारू कशम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। योबली के साल को भी सब्बत करार दिया गया है। अहबार 25 बाब की आयत नंबर 10 से 14 तक पढ़ दें। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें भी ज़मीन को रेस्ट देने के लिए कहा गया है। ज़मीन उसमें रेस्ट करेगी और उसमें लोगों को क्या दिया जाएगा जी? उनकी जायदाद को वापस कर दिया जाएगा उनकी विरासत में। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा जी, 1000 साल बादशाही को भी सब्बत कहा गया है। अबरानियों 4 बाब आयत नंबर 8 से 9 पढ़ें। और अगर यीशुआ ने इन्हें आराम में दाखिल किया होता तो इसके बाद दूसरा दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर जिस सब्बत की बात हो रही है, दरअसल ये 1000 साल बादशाही का सब्बत है। अगर इस हवाले को बिब्लिकल सियाक़ो-सबाक़ से देखें या इस खत के सियाक़ो-सबाक़ को देखें तो अबरानियों का जो मुसन्निफ है वो दरअसल 1000 साल बादशाही की तरफ क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जो बादशाही है वो 1000 साल पर मुनसर है। कितने? 1000। बादशाही जो है 1000 साल की है। और आपको पता है कि 1000 साल को एक दिन कहा गया है। और बाइबल टाइमलाइन ये बताती है कि जब 6000 साल पूरे हो जाएंगे तो मसाया की आमद होगी, 1000 साल क्या होगी? बादशाही होगी। हालेलुया। सो पौलुस रसूल ने इब्रानियों के मुसन्निफ ने ये कहा है कि खुदा की उम्मत के लिए भी एक सब्बत का आराम बाकी है। तो दरअसल ये 1000 साल बादशाही की तरफ इशारा है। अच्छा, ये सारे हवाले जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इनमें सब्बत की इकसाम मैंने बताई है। बाइबल में ईदों को भी सब्बत कहा गया है। बाइबल में छुटकारे के साल को भी सब्बत कहा गया है। 7वें साल को योबली को भी सब्बत कहा गया है। 7वें दिन को भी क्या कहा गया है? सब्बत कहा गया है। 1000 साल बादशाही को भी क्या कहा गया है? सब्बत कहा गया है। इसके अलावा आप बाइबल मुकद्दस को जब बगौर पढ़ते हैं तो इन सारे सब्बतों को जब हम बगौर पढ़ लेते हैं, इसकी स्टडी कर लेते हैं तो इनकी अपनी अपनी एक बड़ी तालीम है। हालेलुया। लेकिन बाज इनके जो कानून हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लेकिन बाज जगह पर जाकर चूंकि किसी सब्बत की जो लेंथ है वो बड़ी है और किसी की छोटी है। हालेलुया। तो इसलिए उसमें जो कवानीन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उनके जो लवाजमात हैं उसमें एक काम कॉमन है और वो है आराम। वो क्या है? आराम करना, रेस्ट करना। हालेलुया, हालेलुया। बारू कशम। आगे बढ़ते हैं। अगर बगौर मुतालिया किया जाए तो इससे ये पता चलता है कि बाइबल की हर ईद में सब्बत है। बाइबल की हर ईद में क्या है? हनूक ने सब्बत की तालीम दी थी और सिखाया कि यहोवा एलोहीम के शब्दों की ताजीम करो। इसके लिए पढ़ें योबली 4 बाब की आयत नंबर 16 से। मैं यह हवाला आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, और 11वें योबली में याद ने अपने लिए एक बीवी ली और उसका नाम बराका था, जो रासू याल की बेटी थी, जो उसके बाप के भाई की बेटी थी। उस योबली के चौथे हफ्ते में यानी 528 में और योबली के 5वें हफ्ते के चौथे साल में उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। उसके यहाँ क्या हुआ जी? और उसने उसका नाम हनूक रखा। और वो ज़मीन पर पैदा होने वाला पहला आदमी था जिसने लिखना और इल्म और हिकमत सीखी और आसमान की निशानियों को उनके महीनों की तरतीब के मुताबिक किताब में लिख दिया, ताकि लोग साल के मौसमों को जान सकें, यानी उनके अलग अलग महीनों की तरतीब के मुताबिक। और वो पहला आदमी था जिसने शहादत लिखी और उसने ज़मीन की नस्लों में से बनी आदम को गवाही दी और योबलियों के हफ्तों को बयान किया और उनको सालों के दिन बताए और तरतीब दी। महीनों और सालों, गौर कीजिएगा क्या लिखा है? महीनों और सालों के सबत को बयान किया जैसा कि हमने उन्हें बताया था। उसको ये सब मालूम था। हालेलुया, हालेलुया। सो हनूक ने सबत की तालीम दी अपने दौर में। बारू का शब्द। हालेलुया। अच्छा जी, सबत का बाइबल में मकाम क्या है? सबत का बाइबल में मकाम सुन ले जरा। सबत का मकाम बाइबल में पहला ये है, सबत दायमी अहद का निशान है। सबत दायमी अहद का क्या है? इसके लिए खरूज 31 बाब पढ़ें 16 था 17। 31 की 16 था 17। बस बनी इस्राएल सबत को माने और पुष्ट उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। हाँ जी, पुश्त दर पुश्त क्या करें? उसका लिहाज रखें। सबत क्या है? दायमी अहद। अफसोस से मुझे यह कहना पड़ता है कि आज मौजूदा दौर के अंदर ईमानदार खुद को कहने वाला तबका ये कहता है कि खुदा का जो सबत है वो क्या हो चुका है? मनसूख हो चुका है।
خدا کا جو سبت ہے کیا ہو چکا ہے؟ ایک طرف انسان کھڑا ہو کر یہ کہے کہ سبت منسوخ ہو گیا ہے، اور دوسری طرف بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ سبت جو ہے وہ خدا کا دائمی عہد ہے. تو آپ مجھے بتائیں جھوٹا کون ٹھہرا؟ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ خدا ہی نہیں جو جھوٹ بولے. ہاللیلویا. سو ہمارا خدا یہ کہتا ہے کہ سبت جو ہے وہ دائمی عہد ہے. وہ کیسا عہد ہے؟ دائمی. دائمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. دائمی کے معنی کیا ہے جی؟ تو بہت سارے لوگ جو کہ شیطان کے کرندے ہیں، جن کو آپ بھیڑیے کہہ سکتے ہیں، بدعتی کہہ سکتے ہیں، وہ آج کلیسیا کو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہارا سبت کے ساتھ کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے، سبت ختم ہو چکا ہے اور اس کا کوئی مقام اب نہ رہا. یسوع آ گیا، اس نے ہمیں نجات کے راہ میں داخل کر دیا. سو وہ نجات، وہ فضل، وہ خدا کی طرف سے بالکل نہیں ہو سکتا جو خدا کو جھوٹا بنائے، جو خدا کو. سو خدا جھوٹ نہیں بولتا. ہاللیلویا. خدا سچا ہے. خدا نے جب کہا ہے کہ سبت دائمی عہد ہے، سبت کیا ہے؟ سو میں خدا نے چاہا تو اگلی دفعہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ جو دائمی عہد خدا نے رکھا ہے یہ کیوں رکھا ہے، یہ عہد کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہاللیلویا. بارو بشم. اچھا جی، نمبر 2، جو سبت پر عمل کر سکتا ہے وہ باقی شریعت پر بھی عمل کر سکتا ہے، بلکہ سبت کسی بھی انسان کا امتیاز کرنے کے لیے کہ وہ باشرع ہے یا بے شرع ہے ایک پیمانہ ہے. اس کے لیے دیکھیں خروج 16 باب کی آیت نمبر 4 تا 15. خدا نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تمہارے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں. سو یہوہ نے اس سے بنی اسرائیل کے کیا کی جی؟ آزمائش کی. سبت کو ایک پیمانے کی طرح اسرائیل کو ناپنے کے لیے کیا کیا؟ خدا نے استعمال کیا. سو سبت ایک ایسا پیمانہ ہے، ایک ایسا سکیل ہے جس سے ہر انسان کو ناپ لیا جاتا ہے. اگر کوئی ایماندار سبت نہیں بنا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی شریعت کو بھی کیا کر دے گا؟ رد کر دے گا. وہ باقی شریعت کا بھی نافرمان ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ میں اس سے ان کی کیا کروں گا؟ ان کو آزماؤں گا، ان کی آزمائش کروں گا. سبت سے کیا کروں گا؟ ان کو آزماؤں گا. آپ سب کی آواز کیا کرے گا؟ خدا آزمائے گا. ہاللیلویا. سو آگے بڑھیں. اور اس چھٹے دن ایسا ہوگا کہ وہ ہر روز جتنا پکائیں گے وہ اسے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا. اچھا، یہ آپ 15 آیت تک باقی پڑھ لیجیے گا، بہت وقت ہو جائے گا. 15 آیت تک پڑھنا ہے اس کو. سو آپ یہ ضرور پڑھیے گا. یہاں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ ملے گی کہ جو شخص سبت پر عمل کر سکتا ہے، جو سبت بنا سکتا ہے، وہ باقی شریعت پر بھی عمل کر سکتا ہے، کیونکہ یہوہ پاک خدا نے سبت کے ذریعے انسان کو، بنی اسرائیل کو بھی آزمایا. بنی اسرائیل کو بھی کیا کیا؟ آزمایا. سو جتنے بھی آج تورا فالوور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا جتنے بھی لوگ سبت کے مخالف ہو کر ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا یہوہ کے فرزند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب کان کھول کر سن لیں کہ اگر تم لوگ سبت کو صحیح نہیں مناتے، اگر ہم لوگ سبت کو صحیح نہیں مناتے تو ہم پھر شریعت کے بھی کیا ہے؟ نافرمان ہے. باقی شریعت بھی جو ہے وہ نہیں مان سکتا، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے جو سبت نہیں مانتا وہ باقی شریعت پر بھی عمل نہیں کر سکتا. یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک سکیل ہے ایماندار کے لیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا جی. سو آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ تورا فالور کہتے ہیں، باشرہ کہتے ہیں. سو کسی بھی انسان کے کہنے سے کوئی باشرہ نہیں ہو جاتا. ایک باشرہ آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ خداوند کے شبات کو فالو کرتا ہے. ہاللیلویا. اور اس میں سختی سے عمل پیرا ہوتا ہے. بارو بشم. کیونکہ یہی آپ کا ایک سکیل ہے، یہی سے خدا آپ کو آزمائے گا کہ آپ لوگ سبت کے فالوور ہیں یا نہیں. اور اگر آپ سبت کے فالوور ہیں تو باقی شریعت پر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عمل کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اچھا جی، نمبر 4، جو سبت کو مانتا ہے یہوہ اس کا خدا ہے، جو سبت کو نہیں مانتا یہوہ اس کا خدا بھی نہیں. ہاللیلویا. اس کے لیے دیکھیں حزقیل 20 باب کی 20 آیت، ذرا پڑھ دیں اس کو. اور میرے سبتوں کو مانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. تاکہ تم کیا کرو؟ جانو. سبت کیا ہے؟ یہوہ کے درمیان اور ایماندار کے درمیان کیا ہے؟ نشان ہے. تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا کیا ہوں؟ خدا ہوں. سو خدا نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ خدا اس کا ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس نشان کو فالو کرتے ہیں. جن کے درمیان یہ نشان ہے انہی کا خدا ہے، اور وہی خدا کو جان سکتے ہیں. ہاللیلویا. آج یہاں ہر ایرا گیرا منہ اٹھا کر بائبل پکڑ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی خدا ہمارا ہے. کیوں جی؟ آج پاکستان کے اندر بڑے ٹھیکیدار ہیں، دین کے بڑے دعوے دار ہیں، خدا پر قبضہ کیا ہوا انہوں نے، اور وہ اپنے فارمولوں سے خدا کو بیان کرتے ہیں. انہوں نے دین کو جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے، جی دین ایسے ہے، دین ایسے ہے، لیکن جی بھر کر وہ سبت کے مخالف ہے، جی بھر کر وہ سبت کو توڑتے ہیں.
اور آپ مسیحی طبقے کو بھی دیکھ لیں کہ موم بتیاں دوالے ہوئے رہتے نہ کری مجمع نہیں جلدی کر دیں، کیونکہ سبت کو فالو کرنے کے طریقے کار بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر. یہ تقریباً 1-1.5 ماہ یہ موضوع یہ جو موضوع جو ہے ہم کیا کریں گے، اس کو سمجھاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے. ہاللیلویہ. سو ایک تورا فالوور وہ شخص ہے جو سبت کی کیا کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے. بارو شب. اچھا جی، جو لوگ سبت کو مانتے نہیں وہ یہوہ الوہیم کی قوم کا حصہ بھی نہیں. اچھا، یہاں اگر ہزاروں کی بھیڑ ہو جو یسوع پر ایمان رکھتی ہے، یہوہ پاک خدا پر، بائبل پر ایمان رکھتی ہے، اور اگر سب سے یہ پوچھا جائے کہ تم سب خدا کی قوم، تو آپ سچی سچی سارے بتائیں کہ ان کا نعرہ کیا ہوگا جی؟ آپ سب نے بلند آواز سے جواب دینا. کیا نعرہ ہوگا؟ سارے کہیں گے، کوئی ہاتھ تھلے نہیں ہوگا، ساری دعویٰ کریں گے کہ ہاں جی اسی کی اسی بھیڈاں والی قوم والی کلیسیاں. جبکہ یہاں پر جو حوالہ میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اس کے مطابق جو سبت کو نہیں مانتا وہ قوم سے کیا کیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے. ذرا پڑھ دیں 31 واقعہ آیت نمبر 14. ہم نے ڈیزائن شدہ دین کو نہیں ماننا، ہم نے اس دین کو فالو نہیں کرنا جو انسانوں کا گھڑا ہوا ہے، ہم نے اس دین کو فالو کرنا ہے جو بیبلیکل ہے. ہاللیلویہ. جو بائبل کا دین ہے، جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے. بائبل واضح طور پر کہتی ہے کہ جو خدا کے سبتوں کو نہیں مانتا وہ اپنی قوم سے کیا کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا. وہ خدا کی قوم ہو ہی نہیں سکتا. یہ سوکھے نعرے ہیں کہ ہم جی شاہی کہانوں کا کیا ہے، فرقہ اور مقدس کی ہوئی قوم ہے. یہ سب جھوٹ ہے. وہی شاہی کہانوں کا فرقہ ہے، وہی خدا کی مقدس قوم ہے جو خدا کے سبتوں کو کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں. بارو بشر. ہاللیلویہ. پڑھے جی ذرا، یہ نکل گیا. تم سبت کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے. جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے. جو اس میں سے کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے. وہ اپنی قوم سے کیا کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے. وہ اپنی قوم سے کیا کر دیا جائے جی، کاٹ دی. قوم سے بھی وہ جو ہے خارج ہے جی. ہاللیلویہ. سو یہوہ تجھے اپنی قوم ہی تسلیم نہیں کرتا جو سبت کو نہیں مانتا. سو آج دیکھیں، اچھا وہ کئی جا رہے ہیں تسی میری قوم نہیں جے جے میرا سبت نہیں مناتے. ایتھے جناب سکے نعرے ہی شاہی کہنا دا کیا اسی فرقہ. نافرمان، سبت کو توڑنے والے، سبت کی بے حرمتی کرنے والے، سبت کے خلاف بولنے والے، سبت کو رد کرنے والے، ایون کہ یسوع پر الزام لگانے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے سبت توڑا ہے. یعنی سبت کو یعنی یسوع پر بھی یہ الزام لگا دیا کہ یسوع بھی سبت کا کیا تھا، نافرمان تھا. یسوع بھی سبت کا کیا تھا. اب ہر نافرمان اٹھ کر یسوع کو بھی لوگ اپنے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور خدا کی قوم خود کو تصور کرتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس ایسا کوئی بھی اشارہ نہیں دیتی. یہوہ نے کہا ہے کہ جو لوگ میرے سبت کو فالو کرتے ہیں وہی میری قوم ہے. جو لوگ سبت کو رد کرتے ہیں وہ اس کی قوم سے کیا کر دیے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، خارج کر دیے جاتے ہیں. وہ خدا کی قوم نہیں ہو سکتے. اس جھوٹ سے، اس دھوکے سے ہم نے نکلنا ہے. ہاللیلویہ. بارو بشم. سبت صرف عہد کا نشان ہی نہیں بلکہ دائمی عہد بھی ہے. ہاللیلویہ. یہ ہم نے اوپر پڑھا بھی ہے، یہ ایک دائمی عہد بھی ہے. یہ میں نے نقطہ خاص کیوں دوبارہ سے لکھا ہے، اس پر میں نے ایک پوری فائل جو ہے لکھی ہے کہ سبت جو ہے وہ دائمی عہد کیوں ہے. سبت جو ہے دائمی عہد کیوں ہے اور کس بات کے لیے دائمی خدا نے یہ عہد رکھا ہوا ہے، اور اس کو باقاعدہ نشان بھی کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلے جمعے اس پر خاص طور پر ہم اسی چیز کو جو ہے ہم سیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ سبت کو جو لوگ قائم نہیں رکھتے دراصل ان کو کن کے ساتھ بائبل نے کمپیئر کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں. ہاللیلویہ. ان کی خاص طور پر نشاندہی کی گئی ہے کتاب مقدس سے. سو آگے بڑھتے ہیں جی. اچھا جی، جو یہوہ الوہیم کے سبتوں کو نہیں مانتے ان کو دراصل یہوہ الوہیم کی شریعت سے کیا ہے، نفرت ہے. ان کو کیا ہے جی، جو سبت کو نہیں مانتا وہ یہوہ کی شریعت سے کیا کرتے ہیں، وہ نفرت کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کہتی ہے. ہر سبت کو توڑنے والا کہتا ہے نہیں میں تو یہوہ سے پیار کرتا ہوں، میں تو خدا کے کلام سے پیار کرتا ہوں. خدا تو ایسا نہیں کہتا. یہ آپ کا کہنا ہے، بلکہ یہوہ کا جو کہنا ہے اس کو تو آپ اگنور کرتے ہیں. یہوہ کا یہ کہنا ہے کہ جو میرے سبت کو نہیں مانتا وہ دراصل میری شریعت سے کیا کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. یہ حوالہ پڑھ لیں بے شک. ہاں جی، اخبار 26 کی 43 آیت ہے. اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی. انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے کیا کیا، ان کو میری شریعت سے کیا ہو گئی تھی، نفرت ہو چکی تھی. کیونکہ وہ بائبل کے مطابق یہوہ خدا کے سبتوں کو کیا کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی، رد کرتے ہیں. اوپر آپ پڑھیں گے نا، اس کو پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم میرے سبتوں کو ماننا، میرے قوانین کو ماننا.
ٹھیک ہے جی. تو نیچے اس آیت کو صرف ایک آیت کو میں نے اس لیے پڑھا کیونکہ یہ سیاق و سباق میں ہے. ہاللیلویہ. تو جو خداوند کے سبت کو نہیں مانتا دراصل وہ شریعت سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے. وہ خدا کے فیصلوں سے نفرت کرتا ہے. تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, یہ لوگ فراڈی ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی سبت نہیں اسی مانتے لیکن خدا کے کلام نہ سی کی کرنے ہیں, پیار کرنے ہیں. سو یہ سب جھوٹ ہے, اس دھوکے میں ہم نے نہیں آنا. یہ جتنے لوگ سبت کو توڑتے ہیں یہ سارے بائبل سے نفرت کرتے ہیں, اصل میں یہ شریعت سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے یہ سبت کی مخالفت کرتے ہیں. ہاللیلویہ. اچھا جی, سبت مشقت سے آزادی کی یاد ہے اور سبت توڑنے سے قومی طور پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے. نہمیہ 13 باب آیت نمبر 18. کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی نہیں کیا؟ یہ کیا ہمارے خدا ہم پر اور اس شہر پر سب آفتے نہیں لایا؟ تو بھی تم سبت کے بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غضب لاتے ہو. کیا تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر کیا لاتے ہو؟ غضب الہی لاتے ہو. تو سبت توڑنے سے کیا آتا ہے؟ غضب آتا ہے. آج بہت سارے لوگ غضب سے بچنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ دیکھ لیں ٹہر لگا جی پادریاں کا دعا کرا لے کہ غضب ٹال چیک کرا. تو اس کے لیے کروشیٹ بھی ہوتے ہیں, چینل کھل چکے ہیں, ٹھیک ہے جی, کنونشنیں ہوتی ہیں, عبادات ہوتی ہیں, تیلوں پر پانی, پانیوں پر دعائیں, ہے جی, پانیاں تے پانی پادری کے ٹہر لا کے رکھے ہوتے ہیں کہ کسی طرح کا کار جو کی ہو جائے غضب ختم ہو جائے. ٹھیک ہے جی, قوم پر الٹا عذاب, قوم جی کسی طرح اسٹیبلش ہو جائے, قوم کسی طریقے سے اس کی کوئی عزت ہو, یہ کسی مقام پر آئے, یہ سارا ہم زور لگاتے ہیں. ایسا ہی ہے جی, بالکل ہونا بھی چاہیے. لیکن کوئی قوم, کوئی گھر, کوئی بشر کب غضب سے نکل سکتا ہے؟ جب وہ سبت کو مانتا ہے نا جی, تب ہی وہ حکموں پر عمل کر سکتا ہے. کیونکہ یہ تو پیمانہ ہے. پہلی سیڑھی تخلیق میں سب سے پہلا کام کرنے کے لیے خدا نے کیا دیا ہے؟ سبت کا دن پاک مان. ساری شریعت خدا نے کیوں نہیں دی؟ پہلے سبت ہی تو دیا. اتنے عرصے بعد ساری شریعت دی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ترتیب میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ یہ ترتیب کیا ہے. کیونکہ لوگ پہلے شریعت پر پہنچنا چاہتے ہیں. جی نہیں, شریعت وہی مان سکتا ہے جو سبت کو فالو کر سکتا ہے. باقی جو سبت نہیں مان سکتا وہ شریعت سے بھی سمجھ لیں دور ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ جی میں شریعت کو بھی مان سکتا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. سبت ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے قائم کیا گیا ہے. یسایہ 56 باب کی آیت نمبر 4 پڑھ لیں. کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ خواجے جو میرے سبتوں کو کا مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے پیاروں میرے عہد پر قائم رہتے ہیں, میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چاردواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہو. ہاللیلویہ. تو لکھا ہے کہ جو خواجے جو ہیں سبت کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں. وہ میرے گھر میں کیا ہوں گے؟ کس طرح ہوں گے؟ سارے بولیں, بیٹوں سے بھی بڑھ کر. بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہوں گے. ہاللیلویہ. تو سبت جو ہے یہ ہر رنگ و نسل, یعنی وہ عورت ہے, وہ مرد ہے, وہ بچہ ہے, وہ خواجے ہیں, کوئی بھی ہے, خداوند نے ان سب کو خداوند نے سبت دیا ہوا ہے. ہاللیلویہ. سو سبت کو فالو کرنا ہر بشر پر لازم ہے. آگے بڑھتے ہیں. سبت غیر قوموں کے لیے بھی قائم کیا گیا ہے. یسایہ 56 کی آیت نمبر 6 پڑھیں. یسایہ 56 کی 6. یسایہ 56 کی 6. بیگانے کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پوشت کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں, اس کے بندے ہوں, وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں, میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا, اور ان کی سوکھنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے. لو جی, اتنا بڑا وعدہ, اتنا بڑا وعدہ غیر اقوام کے ساتھ. غیر قوموں کو یہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگ سبت مناؤ تو میں تم کو کہاں لاؤں گا؟ اپنے کوہ مقدس پر. کوہ مقدس کہاں قائم ہوگا؟ سب کو پتا ہے کہ یہ 1000 سالہ بادشاہی کی بات ہو رہی ہے. 1000 سالہ بادشاہی میں, یعنی خدا کی بادشاہی میں کون داخل ہوگا؟ اس کی امت, وہ جو سبت کو حفظ کر کے مانتے ہیں. ہاللیلویہ. وہ نہیں جو سارا دن سبت کے خلاف منہ کھول کر بکواس کرتے رہتے ہیں, ان کو ہرگز نہیں داخلہ ملے گا. وہ سبت میں داخل ہوں گے جو لکھا ہے, وہ بادشاہ میں داخل ہوں گے جو سبت کو حفظ کر کے مانتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. ہاللیلویہ. بارو خشم.
کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ سبت جو ہے صرف یہودیوں کے لیے، بھائی تو بہتا سیاح ہے یا یسایہ سیاح ہے؟ یہوہ نے تو خود کیا یسایہ نبی دی معرفت کہ جو بیگانے کیا لکھا ہے، جو بیگانے سبت کو مانیں گے میں ان کو کیا کروں گا جی، کوہ مقدس پر لاؤں گا، میں ان کو اپنی نجات دوں گا۔ ہاللیلویہ، یہ بائبل کہہ رہی ہے کہ سبت تو بیگانوں کے لیے بھی ہے، ایون کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر تیرے پھاٹکوں میں کوئی اجنبی آئے تو وہ بھی کیا کرے جی، وہ سبت بنائے۔ ہاللیلویہ، پھر لکھا ہوا ہے کہ جیسی شریعت تیرے لیے ویسے ہی اجنبی کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ، یاد ہے بھائی اگر تسی کہندے ہو نا جی یہ شریعت صرف جڑی ہے نا یہودیاں لئی ہے، پھر یسوع بھی یہودیاں دا، رسول بھی یہودیاں دے، سارا کچھ تے یہودیاں دا تانوں بھی دتا گیا، تہاڈے کول کی ہے؟ جب آپ نے اپنی من پسند جس میں کچھ نہ کرنا پڑے ہیں جی، ویلے وانگے نافرمان بد نیت اور کم چور بے عمل لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بس بیٹھے بٹھایا ہمیں سب کچھ گھر پہ میسر ہو جائے، اور اپنا الگ سے ایک دین بنایا ہے، اپنا الگ سے ایک نظام مقرر کر کے کیا کیا گیا ہے جی، اس کو نجات کا جو دائرہ باندھ دیا، بس تینوں نجات ایتھے کر کے ملنی ہے، بس یہ ایسے ہی کہہ دیتا ہے، مطلب تو کو ولی اترے تو کہہ دیتا ہے، تو کو اپنے دین بنایا، اپنا دین کڑیا ہے گھر دا۔ سو ایسا کچھ نہیں ہے، یہوہ نے کہا ہے کہ سبت جو ہے جو قومیں غیر قومیں منائیں گی خدا ان سب کو کیا کرے گا، اپنی بادشاہی اپنے کوہ مقدس پر لائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، آگے بڑھتے ہیں۔ یہوہ الوہیم سبت اور عیدیں ان لوگوں سے واپس لے لیتا ہے جن پر یہوہ الوہیم غضبناک ہو۔ نوح 2 باب کی آیت نمبر 6 پڑھیں ذرا۔ اچھا جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سبت جڑا نا وہ خدا نے دل اقوام کو واپس کرتا ہے، ہوسیہ کا حوالہ بھی لوگ کچھ دیتے ہیں کہ جی اس نے عیدوں کو سبتوں کو کیا کر دیا ہے، موقوف کر دیا ہے۔ اچھا موقوف کر دیا، وہاں تو سزا لکھی ہوئی ہے، ہوسیہ 2 باب پڑھے نا تو وہاں سزا لکھی ہوئی ہے، وہاں سزا کس چیز کی لکھی ہوئی، لکھا میں تو سے واپس لے لوں گا عیدیں، میں تیل ٹھیک ہے اناج اونی کپڑا روغن دار سارے تیل ویل سب تجھ سے کیا کر لوں گا واپس لے لوں گا۔ وہاں سبت بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا انہاں کو صرف سبت لیا ہے، تیل اونجدا اونجی ہے، روٹی اونجدی اونجی ہے، کپڑے بھی اچھے تو چھا پانا ہے، تے واپس نے بھی چوکی لیا عیداں تے سبت واپس لیا، بس ہے نا منافقت۔ جبکہ وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بت پرستی کی سزا ہے، واپس لے لیتا ہے، عیدیں واپس لے لیتا ہے، تو یہ کیا ہے جی، یہ تو ایک سزا ہے، یہ تو ایک لعنت ہے۔ اور اس نے اپنے مسکن کو جب تک تباہ کر دیا، گویا نغمہ باغ تھا، اور اپنے مجمع کے مقام کو برباد کر دیا۔ خداوند نے مقدس عہد اور سبتوں کو سیون سے فراموش کر دیا، اور اپنے قہر کے جوش میں بادشاہ اور کاہن کو ذلیل کیا۔ خداوند قہرناک ہے، اسی لیے کیا کر لیا خدا نے سبت کو اور عیدوں کو کیا کیا جی، قوم سے واپس لے لیا، ان کو اس قابل رہنے نہیں دیا کہ وہ عیدیں بنائیں، وہ سبت بنائیں۔ تو سبت اور عیدیں کن سے واپس لی جاتی ہیں، آپ سب کا جواب چاہیے، بلند آواز سے دیجیے گا۔ نافرمان لوگوں سے، جن پر خدا کیا ہو، قہرمان ہو، جن پر خدا کا غضب ہو۔ اب یہ کون کہتی خدا نے ہمیں سبت سے عیدوں سے کیا کیا جی، چھڑا لیا، چھڑا نہیں لیا تھا کو واپس لے جائے، ہاں جی۔ سو جو کوئی خدا کی قوم یا خدا کی امت بننا چاہتا ہے وہ خدا کے دیے ہوئے طریقوں کو اپنائے، ہاللیلویہ، وہ خدا کے دیے ہوئے عیدوں اور سبتوں کو کیا کرے، اس کی شریعت کو مانے، اس کے تابع رہے۔ وہی خدا کی قوم ہے، وہی خدا کے لوگ ہیں، انہی کے ساتھ خدا کا عہد ہے، وہی آسمان کی بادشاہی میں کیا ہوں گے، داخل ہوں گے، وہی ہیں جو خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہیں گے، ہاللیلویہ۔ اچھا جی چنے ہوئے وہ ہیں جو سبت کو مانتے ہیں۔ حزقیل 20 باب کی 12 آیت پڑھ دیں۔ اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہو، تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ ہاں جی میں ان کا کیا کرنے والا ہوں، مقدس کرنے والا ہوں۔ سو مقدس کے یہاں جو معنی ہیں وہ اصل میں الگ کیا ہوا تھا، یعنی چنا ہوا، ٹھیک ہے جی، الگ کیا ہوا، پاک کیا ہوا، ٹھیک ہے جی، ہاللیلویہ۔ آپ سب سن رہے ہیں میرے ساتھ ہیں سارے، پلیز سارے ذرا توجہ دیں۔ سو سبت جو ہے جو مانتے ہیں وہی خدا کے کیا ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہر بندہ منہ اٹھا کے کہتا ہے نا جی میں چنیا ہوا، نافرمان سبت دا ہوندا ہے، سبت نو توڑن والا ہوندا ہے، اس سے پہلے پوچھا کریں گے یار تو سبت نو تو شریعت نو ماننا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہوہ مقدس کن کو کرتا ہے جی، آپ سب کی آواز، جو اس کے سبتوں کو بائبل میں کیا لکھا ہے، میں کس کو مقدس کرتا ہوں، جو اس کے سبتوں کو جو اس کے سبتوں کو مانتا ہے، بائبل تو یہ کہہ رہی ہے، ہاللیلویہ۔ یہ خود سے چناؤ، خود سے سارا کچھ، یہ خود ہی فیصلے اپنے لیے آپ نے کر لیے، یہ کون سی کتاب ہے جو آپ کو اتنی اتھارٹی دیتی ہے،
बाइबल तो कहती है जो चुना हुआ है दरअसल वो सब्बत को मानता है। बारू हशम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बाइबल के मुताबिक सब्बतों को वही रद्द करते हैं जो बुत प्रस्त हों। सब्बत को रद्द कौन करता है जी? जो बुत प्रस्त हों। ये बाइबल ने निशानी बताई है। हिजकियेल 22 बाब की 26 आयत पढ़ने में, 20 बाब की आयत नंबर 16 पढ़े जरा पहले। क्योंकि उन्होंने मेरे हकाम को रद्द किया और मेरे आइन पर ना चले और मेरे सब्तों को नफा किया, इसलिए कि उनके दिल उनके बुतों के मुश्ताक थे। क्यों सब्बतों को उन्होंने तोड़ा जी? क्योंकि उनके दिल उनके बुतों के क्या थे? क्यों कोई सब्बत को तोड़ता है? यहोवा ने क्या कहा कि क्यों उन्होंने सब्बत तोड़े? क्योंकि उनके दिल उनके बुतों के क्या हैं? मुश्ताक हैं। हालेलुया। तो सब्बत कौन तोड़ता है? दरअसल बुत प्रस्त। ये बुत प्रस्त होते हैं जो सब्बत की मुखालफत करते हैं। ये नापाक होते हैं जो सब्बतों को तोड़ते हैं, रद्द करते हैं, और रद्द करने की क्या करते हैं? तालीम भी देते हैं। ये शैतान है असल में अंदर से। इनके अंदर कोई बाल देवता घुसा हुआ है, कोई बदरू है इनके अंदर बुत प्रस्ती की। क्योंकि बाइबल ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कहना बात जो सुफियान साहब ने लिखी है कि सब्बत नहीं मानते हो बुत प्रस्त। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है जी? बाइबल कह रही है, यहोवा खुद कह रहे हैं। हालेलुया। वो यहोवा कह रहा है कि उन्होंने सब्बतों को इसलिए तोड़ा है क्योंकि उनके दिल बुतों के मुश्ताक हैं, वो बुत प्रस्त है। हालेलुया। जो यहोवा को अपना मबूद मानते हैं वो यहोवा के सब्बत को भी मानते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जी। सब्बतों को तोड़ने वाले यहोवा एलोहीम की बेइज्जती करते हैं। 22-26 है। इसके कहनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मकदस चीजों को नापाक किया, और उन्होंने मकदस और आम में कुछ फर्क नहीं रखा, और नजस और जाहिर में इम्तियाज के तलीम नहीं दी, और मेरे शब्दों को निगाह में नहीं रखा, और मैं उनमें बेइज्जत हुआ। उन्होंने मेरे शब्दों को निगाह में नहीं रखा और मैं उनमें क्या हुआ? बेइज्जत हुआ। ये जितने लोग शब्द को तोड़ते हैं ये सारे के सारे यहोवा एलोहीम को बेइज्जत करते हैं। बाइबल तो ये कहती है कोई खुदा का परस्तार शब्द तोड़कर कैसे हो सकता है? वो तो यहोवा को बेइज्जत करता है। यहोवा खुद कह रहा है कि जो कोई मेरे शब्दों को रद्द करता है, तोड़ता है, उनकी तजलील करता है, उनकी बेहुरमती करता है, वो तो यहोवा को क्या करता है जी? बेइज्जत करता है। वो इलाहिया बेइज्जत करता है खुदा उनको। और यहां देखें कितना दलेर दिल है लोगों का कि लोग शब्द को मंसूख क्या कर, उससे खत्म क्या कर, और शब्द पर ठट्ठे कर कर कहते हैं जी हम रास्तबाज है, यहोवा के परस्तार हैं, हम यहोवा के क्या हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को। यहोवा क्या कह रहा है जी? जो कोई मेरे शब्दों को तोड़ता है वो क्या है? वो क्या करते हैं? मेरी बेइज्जती करते हैं, वो मुझे बेइज्जत करते हैं। ओहो। अच्छा जी, सब्बत के दिन यहोशुआ मसीह खुद हैकल में सोख्तरी कुर्बानी देगा। हिजकियेल 46 बाब आयत नंबर 4 पढ़ दे। जो लोग सब्बत को रद्द करते हैं, सब्बत की बेहुरमती करते हैं, सब्बत को मानते नहीं, सब्बत की मुखालफत करते हैं, यहोवा ने खुद कहा है कि वो दरअसल मुझे क्या करते हैं? बेइज्जत करते हैं। ठीक है जी, 46 की 4 पढ़े प्लीज। यहोशुआ खुद हैकल में क्या देगा जी? कुर्बानी देगा। हाँ जी। और सोख्तरी कुर्बानी और फरमानरवा सब्बत के दिन खुदावंद के हुजूर गुजरानेगा। सब्बत के दिन ममसूफ फरमानरवा क्या करेगा? खुदा के मकदस में सोख्तरी कुर्बानी देगा। हालेलुया। ये हिजकियेल 46 की 4 में लिखा हुआ है। सो थर्ड टेंपल जो है यानी तीसरी हैकल जो अभी बनेगी, और अक्सरियत जो उलमा किया वो ये मानती है कि ये हैकल मसीह खुद बनाएगा, और ये जो ममसूफ फरमानरवा है ये बजाते खुद यहोशुआ मसीह यानी यीशु अल मसीह है। हालेलुया। यीशु फिर आपको नजर आता है कि वो सब्बत मना रहा है और उसके अंदर सोख्तरी कुर्बानी हैकल के अंदर दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। सो हमने इसको खुदावंद के कलाम में से देखा है। बाइबल के मुताबिक सब्बत जो है, सब्बत का जो मकाम है वो क्या है? सब्बत दायमी अहद है। हालेलुया। सब्बत क्या है? जो सब्बत पर, दूसरी बात थी जो सब्बत पर अमल कर सकता है वो सारी शरीयत पर भी क्या कर सकता है? अमल कर सकता है। तीसरी बात थी जो सब्बत को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, यहोवा खुदा वो उन सब को खुद नाराजगी से क्या करता है? पाक करता है। हालेलुया हालेलुया। उन सब को नाराजगी से क्या करता है? पाक करता है। ये खरूज 31 बाब की 13 आयत में हमने पढ़ा था। अच्छा जी, जो सब्बत को मानता है यहोवा उसका खुदा है, जो सब्बत को नहीं मानता यहोवा उसका खुदा भी नहीं। ये हमने पढ़ा था हिजकियेल 20 की 20 में। जो लोग सब्बत को मानते नहीं वो यहोवा एलोहीम की कौम का हिस्सा भी नहीं। ये भी हमने सीखा है। जो लोग सब्बत को मानते हैं वो खुदा की कौम का हिस्सा, और जो नहीं मानते वो खुदा की कौम का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो यहोवा एलोहीम के सब्बतों को नहीं मानते उनको दरअसल यहोवा की शरीयत से क्या है? नफरत है। उनको यहोवा की शरीयत से क्या है जी? नफरत है। अच्छा जी,
सब्बत मुशक्कत से आज़ादी की याद है और सब्बत तोड़ने से कौमी तौर पर अजाब नाज़िल होता है। हालेलुया। अच्छा जी, सब्बत हर रंगो नस्ल के लिए है। आगे सब्बत गैर कौमों के लिए भी कायम किया गया है। फिर सब्बत 1000 साल बादशाही में हर बशर मनाएगा। हालेलुया। यहोवा एलोहीम सब्बत और ईदें उन लोगों से वापस लेता है जिन पर उसका क्या हो, कहर हो, जिन पर उसका क्या हो, कहर हो। सब्बत उनसे वापस लेता है, उनसे वापस नहीं लेता जिन पर फजल हुआ हो। ये उलट चल रहा है। लोग कहते हैं हम पर फजल हो गया अब हम सब्बत के मुताबिक नहीं, जबकि बाइबल कह रही है जिन पर कहर होता है खुदा का, खुदा उनसे सब्बत वापस लेता है। हालेलुया। और जिन पर कहर नहीं यानी फजल है उनको खुदा अपनी ईदें और सब्बत देता है। यह मामला उलट ही चल रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चुने हुए वो हैं जो खुदा का सब्बत मानते हैं। हालेलुया। फिर हमने ये भी सीखा है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो सब्बत को रद्द करते हैं वो कौन होते हैं? बुत परस्त होते हैं। वो क्या होते हैं जी? तो सब्बत को तोड़ने वाले यहोवा को कौमों के अंदर क्या करते हैं? बेइज्जत करते हैं। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमने सब कुछ सीखा है। सब्बत के दिन यहोशुआ हमाशिया खुद सुख्त कुर्बानी हैकल के अंदर देगा। ये 1000 साल बादशाही की बात हो रही है हिजकिय्याह 46 बाब की आयत नंबर 4 के अंदर। हालेलुया। तो ये आज मैंने आपको सब्बत का मकाम दिखाया है कि सब्बत को तोड़ने से, सब्बत को रद्द करने से हम किस पहलू की तरफ जो है रुख कर लेते हैं, किस रास्ते पर चल पड़ते हैं। सब्बत का इतना बड़ा मकाम है जिसको हमारी कौम इस वक्त क्या कर रही है? इग्नोर कर रही है, जिससे हमें इज्तनाब करना है। हालेलुया। हमने सब्बतों को मानना है, सब्बतों की ताज़ीम करनी है। वो ईदी सब्बत हो, वो साली सब्बत हो, वो वीकली सब्बत हो, हमने उसको जो जैसा हमारे लिए लिखा है, बाहर हम इसराइल की सरजमीन से बाहर हैं, हम उसके अंदर नहीं है, तो जो लवाजमात हम पर लागू हैं उन लवाजमात के तहत हमने खुदा के सब्बतों को क्या करना है? फॉलो करना है। हालेलुया। हालेलुया। बारुक हशम। यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे। अपने कदमों पर खड़े हों, दुआ करें।